دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب جو بدقسمتی سمجھیں خوش قسمتی سمجھیں، ان کا اور میرا ایک ہی حلقہ ہے. ان کا جو آبائی حلقہ ہے وہی حلقہ میرا ہے، اور میں سن 2000 سے اس حلقے پہ الیکشن ان کے خلاف لڑ رہا ہوں. 4 دفعہ وہ جیتے، 2 دفعہ میں جیتا ہوں. مولانا فضل الرحمان کی سیاست کو ہم سے زیادہ بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا. دیکھیں وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے جو پرانی اسٹیبلشمنٹ کی، یہ جو ابھی نئی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے نا، یہ جو عاصم منیر صاحب آئی ہیں، اس اسٹیبلشمنٹ کو میں آرمی کی نئی اسٹیبلشمنٹ کہتا ہوں. جو پرانی اسٹیبلشمنٹ تھی یہ ان کے اعلی کار تھے. بہت ساری سیاسی مذہبی جماعتیں، بہت ساری کچھ قوم پرست جماعتیں، یہ پرانی اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلے جو گند مچے ہیں نا، انہی گندوں کی وجہ سے جو ہے آج ہم اسی دیکھ رہے ہیں. اور یہ مولانا صاحب اپنی کھوئی ہوئی ساکھ بال کرنے کے چکروں میں، ان کو پتہ نہیں کسی نے کہا ہوگا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ دو، تو یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ دیتے دیتے بہت عجیب عجیب باتیں کر جاتے ہیں، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کبھی بھی کوئی اچھے سیاستدان نہیں رہے میری نظر میں. وہ ہمیشہ ٹاؤٹ رہے ہیں، اور جن کے وہ ٹاؤٹ رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہی تھی، اور اب بھی وہ اسی نظر میں ہے کہ شاید ہمیں کچھ مل جائے. کیونکہ جب پی ڈی ایم کے سربراہ تھے، آپ کو پتہ ہے کیا بلند و بانگ دعوے کرتے تھے. نہیں، ترجمانی نہیں کہ مولانا فضل الرحمان انہی افغان طالبان کے حوالے سے جو باتیں وہ کرتے رہے ہیں، مجھے نہیں پتا، ان کا ریکارڈ چیک کر لیں. وہ ان کو اپنے بچے کہتے رہے. آج ان کے ساتھ ان کے اختلافات ہیں تو آج وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دہشت گرد ہو گئے. یہ اسی تسلسل کا ایک حصہ ہے، اسی اسٹیبلشمنٹ جو پرانی تھی اسی کا حصہ ہے، اسی کے باقیات ہیں. اور انہی سیاسی مذہبی جماعتوں نے ہماری سوسائٹی کو ریڈیکلائز کیا اور جنونیت کی طرف لے کے آئے. تو میں تو ان کو اچھا نہیں سمجھتا. دیکھیں جو سیکورٹی فورسز ہیں، جن کو جو سرکاری سیکورٹی فورسز ہیں، پولیس ہے، آرمی ہے، اور بھی ہمارے ادارے ہیں، ہم ان پہ کبھی شک نہیں کرتے. میں پی ٹی آئی سے ہوں. عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ جو بارڈر پہ کھڑا فوجی ہے وہ میرا بندہ ہے. کچھ اگر اوپر جرنیلوں کی پالیسیاں سے اگر ہمارا سیاسی اختلاف ہے وہ دوسری بات ہے، لیکن جو ہمارے سپاہی لڑنے والے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم ان کی سپورٹ کریں گے، ان کے حوالے سے اچھی بات بھی کریں گے. ان کی جو کمیاں ہوں گی ان کو درگزر بھی کریں گے. اس خطے میں سیکورٹی چیلنجز ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اگر پاکستان کی یہ ڈیفنس مضبوط نہ ہوتی تو انڈیا تو معاشی انڈیکیٹرز ہیں یا علاقائی جو انڈیکیٹرز ہیں اس میں تو ہم سے سب سے آگے ہے. وہ اس کی آبادی دیکھیں 1 ارب 40 کروڑ، اس کی معیشت دیکھیں، اس کی ڈائیورسٹی دیکھیں، اس کے پاس لینڈ دیکھیں. اور پاکستان تو اس کے مقابلے بہت چھوٹا ملک ہے، لیکن چونکہ ہماری ڈیفنس اسٹریٹجی بہترین تھی تو ہم نے انڈیا کو شکست دی. اب یہ مولانا صاحب اور یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی سیاسی ساکھ کے لیے کسی پہ بھی الزام لگا سکتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یہ غلط کیا ہے. جو ہے اپنی ساکھ کی بحالی کے لیے دیتے ہیں، ورنہ ان کی ایمانداری کا مجھے پتہ ہے، ساری عوام کو بھی پتہ ہے، اور لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی کیا ایمانداری ہے. 26ویں ترمیم کو ووٹ دے کے دوسرے دن گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ اب نہیں چلنے والا. اب یہ کول و فیل میں تضاد نہیں چلے گا. آپ کو کلیئر ہونا پڑے گا. ایک ہی موقف رہے گا، اور اسی موقع پہ اگر آپ 10 سال کھڑے ہیں تو ہم آپ کو سیاستدان مانیں گے. اور اگر آپ لالچ لے کے کبھی ایک ترمیم کبھی دوسری ترمیم اور پھر گالیاں دینا، یہ نہیں چلے گا.